ہمارا چینل فیضان پنجتن کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن بٹن کو دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا ہادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد ان سیدنا حبیبنا آلانا مولانا اشرفنا محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لک ذکرک۔ صدق اللہ مولانا العظیم، وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ باوقار معزز و محترم سامعین کرام، جس آیت کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، گفتگو ہو اس سے پہلے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں والہانہ عقیدت و محبت کے ساتھ بآواز بلند درود و سلام کا ہدیہ پیش کرے اور پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں ایک مرتبہ اور درود شریف پیش فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں ایک مرتبہ اور درود شریف پیش فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ورفعنا لک ذکرک۔ اے محبوب، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ یہ آیت کریمہ تقریباً 2 جمعہ پہلے میں نے تلاوت کی تھی، اور اس میں ایک موضوع میں نے آدھا چھوڑا تھا، اور وہ موضوع یہ ہے کہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت دائی حلیمہ کے ساتھ دور رضاعت میں حضرت دائی حلیمہ کے گھر آپ تشریف لے جاتے ہیں۔ وہاں پر میں نے یہ بات ادھوری رکھی تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ بالکل محتاج تعارف نہیں ہے، اور ہو بھی نہیں سکتی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے حبیب کی ہر زندگی کے ہر پہلو کو قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ ایک آدمی اگر بڑا معتبر ہوتا ہے تو اس کی تصدیق کے لیے ہم 1 یا 2 یا 3 لیٹر شائع کرتے ہیں کہ بھئی یہ آدمی بڑا معتبر ہے، ان کا نام یہ ہے، ان کا مرتبہ اور منصب یہ ہے، اور ان کا کام یہ ہے، لہٰذا آپ ان کو فالو کریں۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات بالکل افضل و اعلیٰ ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے حبیب کی شان اور میرے آقا کی اہمیت بتانا چاہا تو ایک یا دو یا تین نہیں بلکہ اللہ نے مکمل 30 پاروں کی شکل میں کلام پاک کو نازل کر دیا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ابتدا سے لے کے انتہا تک مکی زندگی، مدنی زندگی، ہر پہلو کو اللہ نے اس میں بیان فرما دیا، اور یہ میرے آقا کا معجزہ ہے۔ میرے آقا سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے، سرکار سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی رسولان اعظام، پیغمبران اعظام تشریف لائے، اگر اللہ انہیں اپنا کلام دینا چاہتا، پہلے کے جتنے بھی انبیاء کرام ہیں، اگر انہیں اللہ اپنا کلام دینا چاہتا یا سنانا چاہتا تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا کہ یہ میرے نبی فلاں جگہ پر آ جاؤ، میں تمہیں میرا کلام سناؤں گا، یا میں تمہیں میرا کلام عطا کروں گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نبیوں کو اپنی مرضی کے مطابق اپنی چنندہ جگہ پر اللہ بلاتا ہے، لیکن جب سرکار علیہ السلام کی بات آئی، جب پیغمبر اعظم کی بات آئی، خاتم النبیین کی بات آئی، تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ محبوب آپ وہاں آ جاؤ، وہاں آ جاؤ، ہم آپ کو اپنا کلام دیں گے، لیکن نہیں، بلکہ اگر سرکار مکہ میں ہے تو قرآن مکہ میں نازل ہوتا ہے، سرکار مدینہ میں ہے تو قرآن مدینے میں نازل ہوتا ہے، سرکار اگر سفر میں ہے تو قرآن سفر میں نازل ہوتا ہے، نبی اگر جنگ میں ہے تو قرآن جنگ میں آتا ہے، اور نبی اگر حجرہ عائشہ میں ہے تو اللہ کا کلام وہاں نازل ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اب حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا کو لے کر کے دودھ پینے کے زمانے میں اپنے گھر کی طرف روانہ ہوتی ہے۔ اس میں حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے کہ جب میں پیغمبر اعظم کو اپنی سواری پر لے کر کے بیٹھی اور روانہ ہوئی تو مجھ سے پہلے میری سہیلیاں جو بچوں کو لے کر کے مکہ شریف سے اپنے اپنے گھروں کے لیے روانہ ہو گئی تھی، میری سواری میں نبی کے بیٹھنے کی برکت سے اتنی طاقت آ گئی کہ میں ان میری سہیلیوں سے بھی آگے نکل گئی۔ ایک خاتون نے پوچھا کہ دائی حلیمہ کیا مکہ شریف جا کر کے سواری بدل کر کے آئی ہو؟ حضرت دائی حلیمہ بیان فرماتی ہے نہیں، سواری وہی ہے، صرف سوار ہونے والی ذات بدل گئی ہے، اس پر بیٹھنے والی شخصیت بدل گئی ہے، اس لیے کہ ان پر جو بیٹھے ہیں وہ پیغمبر اعظم بیٹھے ہیں، اللہ کے نبی بیٹھے ہیں، جن کے ذکر میں اللہ نے پورے کلام پاک کو نازل فرمایا۔ اچھا، حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ خود بیان فرماتی ہے کہ جب میں سرکار کو اپنے گھر کے لیے لے کر کے جا رہی تھی، سرکار علیہ السلام کو سواری پر بٹھا کر کے جب میں اپنے مکان کے لیے جا رہی تھی تو میرے آقا کی شان حضرت دائی حلیمہ بیان فرماتی ہے کہ بہت سارے درخت بھی آتے تھے بیچ میں، کیونکہ جہاں راستہ ہوتا ہے دونوں دائیں اور بائیں درخت ہوتے، اور اس زمانے میں تو زیادہ تھے، تو حضرت دائی حلیمہ بیان فرماتی ہے کہ جب میں میرے آقا کو ایسے درخت سے قریب لے کر کے گزرتی
کہ جو درخت میری سواری سے لمبائی میں زیادہ ہوتا تھا، حضرت دائی حلیمہ بیان فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ جب اس درخت سے میں قریب ہو کر کے گزرتی تھی تو وہ درخت بھی جھک جایا کرتا تھا، درخت بھی جھک جایا کرتا تھا۔ یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ درختوں کو بھی پتا ہے کہ یہ نبی وہ ہے کہ جن سے اونچا کوئی نہ تھا، نہ ہے اور نہ کوئی ہو سکتا ہے۔ سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، یہ میرے آقا کی شان۔ اور حضرت دائی حلیمہ یہ بھی بیان فرماتی ہے، صرف اتنا نہیں بلکہ جب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے میں اپنے مکان کی طرف جا رہی تھی تو درختوں کا تو یہ معاملہ تھا کہ وہ حضور جب ان کے سینٹر میں پہنچتے تھے وہ درخت جھک جایا کرتا تھا، لیکن حضرت دائی حلیمہ بیان فرماتی ہے کہ جب سنسان بیابان جنگل آتا تھا جہاں کوئی درند پرند چرند نظر نہیں آتے تھے، وہاں میں نے سنا کہ پتھروں میں سے میرے آقا پر درود پڑھنے کی آواز بھی آیا کرتی تھی، اور یہ میرے آقا کی شان ہے۔ اور سرکار پر آج بھی درود و سلام پڑھا جا رہا ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے میرے آقا کا مرتبہ، آپ کی شان ایسی ہے۔ حضرت دائی حلیمہ بیان فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ کوئی چرند پرند انسان بھی نہیں ہے، لیکن ایسے عالم میں میرے آقا کے اوپر درود پڑھنے والوں کی آواز آ رہی تھی۔ حضرت دائی حلیمہ بیان فرماتی ہے صرف اتنا نہیں، جب میں میرے آقا کو لے کر کے میرے مکان میں داخل ہوئی تو حضرت دائی حلیمہ بیان فرماتی ہے کہ میرا وہ مکان جو کئی سالوں سے سونا سونا لگ رہا تھا، ہر طرف وحشت تھی، ہر طرف تاریکی ماحول تھا، اندھیرا ہی اندھیرا تھا، حضرت دائی حلیمہ بیان فرماتی ہے جیسے ہی میں سرکار علیہ الصلاۃ والتسلیم کو لے کر کے میرے روم میں میرے مکان میں داخل ہوئی، حضرت دائی حلیمہ بیان فرماتی ہے پھر کیا دیکھنا تھا کہ جہاں تاریخ تھا، ظلمت کدا تھا، سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا۔ جہاں میں دیکھتی تھی ہر طرف نور ہی نور نظر آتا تھا، میرے گھر کا کونا کونا چمکتا ہوا نظر آتا تھا۔ حضرت دائی حلیمہ بیان فرماتی صرف اتنا نہیں، جب میں میرے مکان سے باہر نکلے تو میرے مکان کے دائیں طرف اور بائیں طرف جتنے مکان تھے میں نے دیکھا کہ ہر مکان نور سے چمکتا ہوا نظر آتا ہے۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، یہ آقا کی شان ہے۔ سرکار علیہ السلام جب میرے گھر میں آئے، صرف اتنا نہیں کہ میرا گھر جگمگاتا ہے بلکہ میں جہاں بھی نظر ڈالتے تھے اس طرف نور ہی نور نظر آتا تھا۔ حضرت دائی حلیمہ بیان فرماتی ہے کہ میری وہ بکریاں جنہوں نے کئی مہینوں سے دودھ دینا بند کر دیا تھا، جیسے ہی میرے آقا نے اپنا قدم ناز میرے گھر میں رکھا، ان بکریوں نے دودھ دینا بھی شروع کر دیا۔ جو بکریاں کئی مہینوں سے دودھ دینا انہوں نے بند کر دیا تھا، حضرت دائی حلیمہ بیان فرماتی ہے سرکار کی آمد کا جلوہ دیکھو کہ ان بکریوں کے تھنوں میں دودھ اتر آتا ہے، یہ میرے آقا کی شان کریمی ہے۔ اور آپ اندازہ لگاؤ کہ جس نبی کا بچپن اتنا اعلیٰ ہے تو ان کی جوانی کتنی افضل و اعلیٰ ہوگی، اور جن کی جوانی ایسی ہوگی تو ان کی 40 سالہ وہ زندگی جس میں آپ نے اعلان نبوت فرمایا ہوگا وہ زمانہ کیسا رہا ہوگا۔ پھر اس کے بعد وہ زمانہ کہ جو مکہ شریف میں آپ نے 53 سال نکالے، پھر مکہ شریف سے مدینہ شریف ہجرت فرما کر کے آپ تشریف لائے اور مدینہ شریف میں آپ جلوہ افرین ہوئے، وہ عالم کیسا ہوگا، وہ زمانہ
ایسا ہوگا کہ جس میں صحابہ کرام آتے ہوں گے اور آپ کے چہرے انور کا دیدار کرتے ہوں گے۔ ایک صحابی رسول تو یوں بیان فرماتے ہیں کہ جب میں کسی مشکل میں گرفتار ہو جاتا تھا اور مجھے کوئی راستہ نظر نہیں آتا تھا، میں حضور کی بارگاہ میں جاتا تھا اور حضور سے دور بیٹھتا تھا اور صرف حضور کے چہرے کا دیدار کرتا تھا، اللہ دیدار کی برکت سے میری پریشانیوں کو دور فرما دیتا تھا۔ آپ اندازہ لگائے کہ میرے آقا کا مرتبہ اور مقام کیا ہے۔ اس لیے تو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند و بالا کر دیا۔ اور یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو پیغمبر اعظم کی غلامی عطا فرمائی ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ اس نبی کے ہم ثناخواہ ہے، سرکار علیہ السلام کے ہم غلام ہیں۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اور اللہ نے اس نبی کے ذکر کرنے کا اور ذکر منانے کا اور آپ کی آمد کی خوشیاں منانے کا جو موقع اللہ نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا ہے، یہ ہماری اور آپ کی بڑی خوش نصیبی ہے۔ اس لیے اچھا، حضرت دائی حلیمہ کے گھر جب تک سرکار رہے تو بہت سارے معجزات کا ظہور ہوا۔ انشاءاللہ العظیم ایک دو معجزات اور ہے، وہ میں آنے والے جمعہ میں بیان کروں گا، لیکن یہاں میں آپ کے ذہن کو ایک اور موڑ دینا چاہتا ہوں کہ جب اللہ نے ہمیں اور آپ کو اتنی بڑی سعادت عطا فرمائی ہے تو ہمارے لیے اور آپ کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم سرکار علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کریں، کیونکہ محبت کا مطلب یہ ہوتا ہے، جہاں محبت کی ڈیفینیشن بتائی گئی ہے اس کا مطلب خلاصہ یہ ہے کہ محبت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جس سے محبت کریں تو اپنے محبوب کی ہر ادا پر آپ عمل کریں، محبوب کے دیے ہوئے مشن کو آپ اپنی زندگی کا قیمتی سرمایہ بنائیں۔ میرے آقا نے ہمیں اور آپ کو جو طریقہ مشن بتایا اس پر ہم عمل کریں، نمازوں کی بھی پابندی کریں، اور دیگر جن جن چیزوں سے میرے آقا نے ہمیں اور آپ کو روکا ہے اس سے بچنے کی آپ کوشش کریں۔ جیسے میں نے کئی بار بولا ہے کہ بہت سارے نوجوان بچے الحمدللہ نماز میں آتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن اکثر نوجوانوں کو دیکھا گیا کہ ان کے ہاتھوں میں کڑا ہوتا ہے، چین ہوتی ہے، گلے میں چین ہوتی ہے۔ حالانکہ میں نے تو کئی بار بتایا اور آپ نے سنا بھی ہوگا اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ یہ ہاتھ میں چین پہننے سے، گلے میں چین پہننے سے، سونے کی انگوٹھی پہننے سے نماز بالکل نہیں ہوتی، بالکل نماز نہیں ہوتی۔ بہت سارے لوگوں کے یہ شرٹ ٹی شرٹ وغیرہ کے بٹن کھلے ہوتے ہیں، اگر یہ ہڈی نظر آتی ہے جو ہمارے سینے میں اوپر والی فرسٹ ہڈی ہے سینے کی، اگر وہ نظر آئے تو بھی آپ کی نماز نہیں ہوتی۔ تو ہم نماز تو پڑھتے ہیں، لیکن اس بات کا خیال کریں کہ کم سے کم ہمارا لباس ایسا ہونا چاہیے کہ جس سے ہماری نماز ہو، اور جو چیز نماز میں منع ہے وہ نماز کے باہر بھی منع ہے۔ تو یہ جو چین وغیرہ، ہاتھ میں چھلا وغیرہ ہے، کڑا وغیرہ، یہ ساری چیزیں نماز میں بھی منع ہے، نماز کے باہر بھی منع ہے۔ بہت سارے لوگ آستین والے شرٹ یا کرتا وغیرہ پہنتے، وہ لوگ موڑ کر کے نماز پڑھتے، مکروہ تحریمی، یہ بھی منع ہے۔ اگر آپ کی آستین جیسے میری آستین ہے اور اگر اس کو آپ موڑ کر کے نماز پڑھیں گے تو یہ بھی ناجائز ہے نماز میں۔ تو اس کا بھی آپ خیال کریں کہ جب آپ نماز کے لیے آئے ہیں تو نماز اس کو کھول لیں پوری۔ تو ہمارا لباس نماز میں کم از کم اس قدر اور اس قابل ہونا چاہیے کہ جس سے ہماری نماز صحیح ہو۔ نماز کے اندر آپ آئے تو اپنا ٹی شرٹ وغیرہ یا شرٹ وغیرہ آپ ایسا پہنیں۔ بہت سارے لوگ اتنا چھوٹا چھوٹا ٹی شرٹ اور شرٹ فیشن میں پہن کے آتے ہیں، اور جب آپ سجدہ کرتے ہو آپ کا پچھلے کا جو حصہ ہوتا ہے وہ پورا نظر آتا ہے، حالانکہ اس کو نماز میں چھپانے کا حکم دیا گیا اور آپ اس کو نماز میں کھول رہے ہو۔ یہ ساری باتوں کا ہمیں اور آپ کو خیال ہونا چاہیے، اور جو یہ تو ہماری تہذیب میں بھی نہیں ہے، شریعت میں تو ہے ہی نہیں
لیکن آپ ایک آدمی ایسا بتا دے کہ یہ چیز ہماری تہذیب میں ہے، کہ یہ کڑا پہننا ہماری تہذیب میں ہے، ہماری اخلاق میں، ہمارے کردار میں، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے مشن میں، یا ہماری کسی اور ترقی کے کلچر میں ہے، یہ چین پہننا، چھوٹے چھوٹے شرٹ پہننا کہ آپ نماز پڑھو، سجدہ کرو اور آپ کا یہ پچھلے والا حصہ نظر آئے، کیا یہ ہمارے عام تہذیب اس میں بھی نہیں ہے؟ جب عام تہذیب میں نہیں ہے تو شریعت میں کہاں سے، نماز میں کہاں سے چلے گا؟ جب آپ کا سوسائٹی میں نہیں چلتا ہے کہ یہ لباس آپ اس طریقے کا پہن کر کے جائے تو وہ نماز میں کیسے چلے گا؟ حالانکہ یہ تو اللہ کا گھر ہے۔ سرکار غوث پاک سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم دستگیر، جن کے ہم کل بھی غلام تھے، آج بھی ہے اور رہیں گے، آپ فرماتے جب مسجد میں آؤ تو قیمتی لباس اور خوبصورت لباس پہن کر کے آؤ۔ سرکار غوث پاک فرماتے مسجد میں آؤ، قیمتی لباس اور خوبصورت لباس پہن کر کے آؤ۔ اب آپ بتا دو کیا ایسی چھوٹی ٹی شرٹ خوبصورت میں آئے گی؟ تو کم از کم نماز کے لیے ہمارا لباس ایسا ہونا چاہیے کہ جس سے ہماری نماز بھی صحیح ہو اور نماز ادا کرنے کے بعد اس کا ثواب بھی ہم کو ملے، کیونکہ نماز کی فضیلت کوئی کم تو ہے نہیں، نماز کی فضیلت چھوٹی موٹی نہیں ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے اور اپنی نماز کی ابتدا کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، اور جیسے ہی وہ سجدے میں سر رکھتا ہے، فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے مولا کیا اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے؟ اللہ ارشاد فرمایا تھا تھوڑی دیر رک جاؤ۔ پھر جب بندہ دوسرا سجدہ کرتا ہے، اللہ حکم دیتا ہے اس کے سارے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دیا جائے۔ اتنی بڑی سعادت، اتنا بڑا ثواب اللہ نے ہمیں سجدے میں عطا فرمایا۔ تو آپ غور و فکر کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ تمامی حضرات کو حضور پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سنت مبارکہ پر سب سے پہلے مجھے اور آپ تمامی حضرات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔